السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جو رب ہے عالمین کا، خالق و مالک ہے کائنات سارے جہان کا۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بعد درود ہو جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ جیسا کہ آپ کا مرتبہ ہے، عظمت و شان ہے کہ آپ نبیوں کے بھی نبی ہیں اور رسولوں کے بھی رسول ہیں، شاہوں کے تاج تاجداروں کے بھی تاجدار ہیں، کشتی ملت کے کھیونہار سب سے انوکھے اور سب سے نرالے ہیں۔ حضرت عبداللہ کی آنکھوں کے تارے اور عام نبی کے راج دلارے ہیں، جن کا نام گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ روشن اور اللہ کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ آپ کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں اور محبت سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، پیارے اسلامی بھائیوں، اولاد اللہ رب العزت کی عطا کی ہوئی بڑی نعمت ہے۔ جس گھر میں اولاد نہ ہو وہ گھر اندھیرا اور سونا معلوم ہوتا ہے۔ اولاد اللہ کی عطا سے ہے۔ جو ہم نے آیت تلاوت کی اس کا مطلب ہے للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی سلطنت سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتا ہے وہ بیٹیاں عطا کرتا ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہتا ہے وہ بیٹے دیتا ہے۔ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، بیٹے بھی دیتا ہے اور بیٹیاں بھی دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور وہ جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے، اولاد سے محروم رکھتا ہے، کچھ نہیں دیتا، بانجھ کر دیتا ہے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، بے شک وہ علم والا اور قدرت والا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہماری سمجھ میں یہ آنا چاہیے کہ اولاد کا عطا کرنا، اولاد کا پیدا ہونا، یہ اللہ کی عطا سے ہے۔ آپ کی طاقت، آپ کی دولت سے اولاد حاصل نہیں ہوا کرتی۔ آپ دیکھیں ایک انسان طاقت والا ہے، وہ مضبوط جسم رکھتا ہے، دولت کا بھی مالک ہے اور کوٹھی بنگلے اس کے پاس ہوتے ہیں، مگر جب ان کوٹھی بنگلوں کو دیکھو تو وہ گھر اولاد سے محروم ہوتا ہے
اور ایسا لگتا ہے وہ کوٹھی بنگلہ بھی کہ ایک اندھیرا اور بلا وجہ لگتا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ایک غریب انسان ہے، اللہ تعالیٰ اپنی عطا سے اس کو اولاد سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اس غریب کے گھر میں اولاد کی کلکاریاں گونجتی ہیں، اور اس غریب کو وہ جھونپڑا نہیں بلکہ محل نظر آتا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ایک تو اس بات کو یقینی بنا لیں، یہ ذہن سے نکال دیں کہ آپ کی طاقت سے یا آپ کی دولت سے اولاد حاصل ہوا کرتی ہے۔ بڑے بڑے دولت والے، بڑی بڑی طاقت والے آرزو کرتے رہ گئے لیکن اولاد سے محروم رہے۔ اگر طاقت سے ہی اور دولت سے ہی اولاد حاصل ہوتی تو غریبوں کو تو کچھ بھی نہیں ملتا، سب ان امیروں ہی کے پاس ہوتا۔ یہ سب اللہ کی قدرت ہے، اللہ ہی کی عطا ہے۔ اللہ جس کو چاہے بیٹے دے، بیٹیاں دے، یا اولاد سے محروم رکھے۔ آپ ذرا تاریخ کا مطالعہ کریں، آپ دیکھیں کہ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں ہی بیٹیاں دی تھیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے ہی بیٹے دیے تھے، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اولاد سے محروم تھے۔ اللہ نے ہمارے آقا مرکز عقیدت جان تمنا خلد نظارہ شہر آرزو جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بیٹے بھی دیے اور بیٹیاں بھی دی۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو صرف مٹی سے پیدا کیا، ان کے نہ باپ اور نہ ماں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف عورت سے ہی پیدا کیا، ان کے کوئی باپ نہیں۔ اور کائنات کے تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے ملاپ سے پیدا کیا۔ تو یہ اللہ کی عطا ہے، وہ جیسے چاہے جس طرح چاہے وہ پیدا کرے اور عطا کرے، اس کی قدرت ہے، وہ علم والا ہے، قدرت والا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اولاد خواہ بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں، ان کی قدر کرو، یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا شکر ادا کرو۔ بیٹے اور بیٹیوں میں کوئی فرق نہ کرو، ان کی اچھی تربیت کرو۔ لیکن افسوس اور بہت افسوس، دیکھا یہ جاتا ہے کہ ایک طرف تو ہم نبی کے غلام اپنے کو کہتے ہیں، اسلام کا وفادار بتاتے ہیں، لیکن دوسری طرف ہمارے دل و دماغ میں زمانہ جاہلیت کی وہی بدترین نحوست موجود ہے۔ جب ہمارے یہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو بڑے بڑے پرہیزگاروں کو دیکھا جاتا ہے جو بیٹیوں کے حق میں تقریریں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کے بھی منہ لٹک جاتے ہیں، اور ان کا چہرہ دیکھنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید کتنا بڑا دکھ ان کو مل گیا ہے، غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ لوگوں، اللہ کا شکر ادا کرو، یہ اللہ کی عطا ہے، وہ بیٹے دے اس کی نعمت ہے، بیٹیاں دے اس کی نعمت ہے۔ نہ جانے کتنے لوگوں کو اللہ نے بے اولاد رکھا ہے۔ دنیا کی تمام طاقت خرچ کر دیں، دنیا کی دولت کے بدلے میں بھی اگر اولاد حاصل کرنا چاہیں تو آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ کا شکر ادا کرو۔
اور بیٹوں اور بیٹیوں کی اچھی تربیت کرو. ہرگز بیٹوں کے مقابلے پر بیٹیوں کی تربیت میں غفلت نہ برتو. بیٹیوں کو بھی بڑی نعمت اور اللہ کی رحمت سمجھو. اور پھر ان بیٹیوں کو دیکھو، یہ بیٹیاں تو تمہارے گھر میں کسی دوسرے گھر کی امانت ہیں. جب یہ جاتی ہیں تو اپنا بچپن، بھائی بہن سب کو یہاں چھوڑ جاتی ہیں اور اپنی زندگی کو دوسروں کے حوالے کر دیتی ہیں. خوش رہیں یا دکھ رہیں ان کو ملے، ہر حال میں اپنے باپ کو یہ بیٹیاں کبھی نہیں بھولتی. مجھے یاد آیا باپ اور بیٹے کا کھیل ہو رہا تھا. بیٹے نے کہا کہ ابا آپ تو کھلاڑی ہیں ہی، لیکن آج آپ میرے ساتھ کھیلیں اور میں آپ کے ساتھ کھیلوں گا. بیٹا بیٹنگ کرنے لگا اور باپ بال کو روکنے لگا. بیٹے کے دوست حضرات بھی موجود تھے اور دیگر بھی موجود تھے. جوان بازوؤں سے جب وہ بیٹا بیٹنگ کرتا تھا تو باپ سے وہ بال روکی نہیں جاتی تھی. باپ پریشان تھا اور ہر بیٹنگ پر خود بیٹا اور اس کے دوست جو واہ واہی لوٹ رہے تھے اور جشن مناتے تھے. آخر بیٹا جیت گیا، باپ ہار گیا. بیٹا جشن منانے لگا اور اس کے ساتھ اس کے دوست حضرات بھی جشن منانے لگے. جہاں اور لوگ اس کھیل کو دیکھ رہے تھے، وہیں اس باپ کی ایک چھوٹی سی بیٹی بھی وہاں موجود تھی. بیٹی سے نہ رہا گیا، اپنے باپ کی ٹانگوں سے لپٹ گئی اور کہا میرے پیارے ابا، میں آپ کو ہارتا ہوا نہیں دیکھ سکتی. آپ میرے ساتھ کھیلیں، میں ہاروں گی اور آپ کو جیتتا ہوا دیکھوں گی. میں آپ کو کبھی بھی ہارتا ہوا نہیں دیکھ سکتی. پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں. یہ بیٹیاں کسی کی بہن بھی ہیں، یہی بیٹیاں کسی کی بیوی بھی ہیں. یہی بیٹیاں جب ماں بنتی ہیں تو انہی بیٹیوں کے قدموں میں اللہ تعالیٰ نے جنت کو رکھا ہے. اللہ کے پیارے محبوب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی ماں باپ کو کسی کوتاہی پر جہنم کی سزا دے گا تو یہی بیٹیاں جہنم اور اپنے ماں باپ کے درمیان میں ایک دیوار بن جائیں گی اور عرض کریں گی الہ العالمین، میرے ماں باپ نے میرے ساتھ بڑا حسن سلوک کیا ہے، میری تربیت کی ہے، مجھے اچھی طرح سے انہوں نے پرورش کی ہے. اے اللہ، ان کا بڑا حسن سلوک ہے، اس نیکی کے بدلے میں کم از کم میرے ماں باپ کو اس جہنم سے آزاد فرما دے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کی اور ان کو بوجھ نہ سمجھا تو 2 انگلیاں آپ نے اس طرح سے کھڑی کی اور آپ نے فرمایا جس طرح سے یہ انگلیاں آپس میں قریب ہیں اسی طرح سے وہ ماں باپ جنت میں میرے قریب ہوں گے. خیر، اللہ توفیق دے بھائی. وقت